اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسولہ الکریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. آج کا عنوان ہے مجاہدہ کی حقیقت. مجاہدہ کا لفظ تو ہم نے بہت سنا ہے، لیکن مجاہدہ کا مفہوم سمجھے، معنی سمجھے، اس کی حقیقت کو سمجھے، اللہ ہمیں مجاہدہ کی حقیقت سمجھا دیا. ورنہ کئی مرتبہ جس کو ہم مجاہدہ سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ مجاہدہ نہیں ہوتا ہے. اس لیے بات کو سمجھ، دھیان اور توجہ کے ساتھ سنیں. فرمایا مجاہدہ کی حقیقت یہ ہے کہ معاصی کو تو مطلقاً ترک کرے، گناہوں کو تو بالکل چھوڑ دے، اور یہ نفس کی مخالفت واجب ہے. نفس کی مخالفت کیا ہے؟ واجب ہے، یاد رکھنا. اور مباحات میں تقلیلاً مخالفت کرے، جائز چیزوں میں تھوڑی تھوڑی مخالفت کرے، اور یہ مخالفت مستحب ہے. نفس کی مخالفت جو نفس گناہوں کی طرف لے جائے اس کی مخالفت کرنا واجب ہے، اور جو جائز چیزیں ہیں اس کی بھی مخالفت کرے اس کا مخالفت کرنا مستحب ہے. مگر ایسا مستحب ہے کہ مخالفت واجبہ کا حصول کاملہ اس مخالفت مستحبہ پر موقوف ہے. بعد میں اس کی تفصیل سمجھ میں آ جائے گی، ابھی تو حضرت کی جو عبارت ہے وہ بتا رہا ہوں، سمجھ میں آ جائے. جیسے بہت سونا، جیسے بہت سونا، بہت کھانا، بہت اچھا کپڑے پہننا، بہت باتیں کرنا، لوگوں سے زیادہ ملنا ملانا، سو ان میں تقلیل کرے. یہ جائز ہے، سونا بھی جائز ہے، کپڑے پہننا بھی جائز ہے، لیکن اس کے اندر کم کرے، یہ مستحب ہے. اور ان کے کمی کی وجہ سے جو واجب ہے وہ پورا پورا ادا ہوگا، یہ کہنا چاہتے. واجب کو پورا پورا ادا کرنے کے لیے جائز چیزوں میں بھی کمی کرنی پڑے گی. حضرت والا نے ان مختصر لفظوں میں مجاہدہ کی حقیقت بھی بیان فرما دی. مجاہدہ کی حقیقت بیان فرما دی اور اس کے درجات بھی بیان فرما دی کہ کون سا مجاہدہ واجب ہے اور کون سا مجاہدہ مستحب ہے اور کس حد تک مستحب ہے. جیسے مسائل کے اندر فرائض، واجبات، مستحبات ہے نا، ایسے اس کے اندر بھی واجبات اور مستحب ہے. اب مجاہدہ کا مفہوم سمجھو. اس کی تفصیل یہ ہے کہ مجاہدہ کے عرفی معنی نفس کے تقاضوں کی مخالفت کرنا. مجاہدہ کس کو کہتے ہیں؟ نفس کے تقاضوں کی مخالفت کرنا، اس کا نام مجاہدہ ہے. ذرا سمجھو، ہم مجاہدہ کس کو کہتے ہیں؟ بہت زیادہ عبادت کرنا، زیادہ سے زیادہ روزے رکھنا فرائض کے علاوہ، زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھنا، سمجھے نا؟ تو بولے یہ بڑا مجاہد ہے، بڑا مجاہدہ کرتے ہیں. فرمایا مجاہدہ کا اصل جو ہے عرف میں معنی ہے نفس کے تقاضوں کی مخالفت کرنا. جس کام کو انسان کا نفس چاہ رہا ہو، دل میں خواہش ابھر رہی ہو کہ یہ کام کروں، نفس کی اس خواہش کو کچل کر اور اس کے چاہنے کو چھوڑ کر نفس کو اس کام سے باز رکھنا، بچانا، یہ مجاہدہ ہے. جی، نفس کو اس کام سے باز رکھنا یہ مجاہدہ، یعنی نفس جس بات کو چاہ رہا ہے اور اس کو اس بات پر عمل نہ کرنے دینا، اس سے بچانا، یہ مجاہدہ ہے.
خواہشات نفس کی مخالفت ہی کو صوفیاء کرام مجاہدہ کہتے ہیں۔ اب خواہشات کئی قسم کی ہوتی، بعض عبادات میں بھی خواہشات ہوتی ہے اور بعض گناہوں میں بھی خواہشات ہوتی ہے۔ بھئی جی چاہتا ہے ہم اتنا پڑھیں گے قرآن، جی تو یہ بھی تو خواہشات ہے۔ اب مجاہدہ کیا ہے اس کے اندر مجاہدہ یہ ہے کہ آپ کو کہہ دیا اتنا کم پڑھنا ہے، تو اب آپ کے لیے مجاہدہ ہو گیا، کیونکہ جی چاہ رہا تھا کہ اتنا زیادہ پڑھنا ہے اور کہا گیا اتنا کم پڑھنا ہے، تو اب یہ مجاہدہ ہوگا۔ تو یہ حالانکہ زیادہ پڑھنا کوئی گناہ کا کام نہیں تھا، لیکن اطاعت پر آنا، اب اس کو چھوڑنا، یہ خواہشات تھی، اس کو چھوڑنا یہ مجاہدہ ہے۔ خواہشات کبھی اچھے کاموں کی بھی ہوتی ہے اور کبھی برے کاموں کی بھی ہوتی ہے۔ تو خواہشات نفس کی مخالفت ہی کو صوفیاء کرام مجاہدہ کہتے ہیں۔ اب خواہشات نفس میں بہت ساری چیزیں آ گئی، تو بعضوں کا گناہوں کا نفس چاہ رہا ہے، اس سے بچنا مجاہدہ، بعضوں کا کچھ زیادہ چاہ رہا ہے اور کسی کی طاعت میں اس کو کم کرایا جا رہا ہے، تو اس کا کم کرنا مجاہدہ ہے۔ اور یہ لفظ مجاہدہ قرآن کریم سے ماخوذ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدہ کریں گے ہم ان کو اپنے راستے کی ضرور ہدایت دیں گے۔ تو اب ہدایت مجاہدہ پر موقوف ہے اور مجاہدہ اطاعت پر موقوف ہے۔ جی، اپنی مرضی سے ہر کام کرنا نہیں، دوسروں کی مرضی سے کام کو کرنے پر مجاہدہ ہوتا ہے۔ اس مجاہدے میں ہدایت چھپی ہوئی ہے۔ ہاں، اس مجاہدے میں ہدایت چھپی ہوئی ہے۔ اس لیے مجاہدہ خود زیادہ سے زیادہ کام کرنا یہ اصل مجاہدہ نہیں ہوا، یہ تو مجاہدہ کی شکل ہوئی، اصل نفس کے خلاف۔ یاد رکھو، نفس کے خلاف۔ اور بعض مرتبہ نفس اس کو چاہ رہا ہوتا ہے اور کسی کے تابع ہو کر ہم نے کہہ دیا کہ بھائی انہوں نے کہا کہ تم اتنا کرنا۔ مثال کے طور پر کوئی دن میں 5 پارے پڑھتا ہے، بہت اچھی چیز ہے، قرآن شریف پڑھا جا رہا ہے، کوئی گناہ کا کام تھوڑی ہے۔ اب وہ اپنی اصلاح کے لیے جب شروع کرا ہے، اس نے کہا بھائی قرآن دن میں ایک ہی قرآن پڑھنا، یعنی 1 پارہ پڑھنا ہے۔ اب اس کے لیے 4 کا چھوڑنا بہت بڑا مجاہدہ۔ اب اگر یہ 1 کے بجائے 4 پڑھے گا تو یہ نفس کی مانی، یہ نفس کی خواہشات پر چلا، اور اگر 4 کو چھوڑ کر 1 پڑھا، اس نے نفس کی مخالفت کی، یہ مجاہدہ ہوا۔ اس مجاہدے پر اللہ اس کو ہدایت دے گا۔ اور ایک گناہ کا کام نفس ابھارتا ہے کہ فلاں کی غیبت کرے، فلاں سے بدلہ لے، فلاں سے بدگمانی کرے، اور آپ نے اس کی مخالفت میں دوسرے کام میں شروع کر دیا، اس کی تعریف شروع کر دی اور اس کو ہدیہ دینا شروع کر دے، مخالفت کی مجاہدہ ہوا۔ اس مجاہدے پر ہدایت پھیلی ہوئی۔ عربی زبان میں لفظ مجاہدہ کے معنی ہے محنت کرنا۔ مجاہدہ کا معنی ہے محنت کرنا، کوشش کرنا۔ اس مفہوم کا اطلاق صوفیاء کرام کی اصطلاح میں اس کوشش کو اور جد و جہد پر کیا جاتا ہے جو نفس کی خلاف ورزی میں کی جاتی، البتہ مختصر طور پر اسے صرف مخالفت نفس سے تعبیر کر لیا جاتا ہے۔ خلاصہ کیا ہے؟ مخالفت نفس، نفس کے خلاف چلنا، بس یہ مجاہدہ ہے۔ کیونکہ اس وقت میں ہمیں سب سے زیادہ انسان سے جو گناہ ہو رہا ہے وہ نفس کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا جس کا نفس قابو میں آ گیا تو اس کا سب کچھ قابو میں آ گیا۔ تو نفس کے تقاضوں کی خلاف ورزی بعض حالات میں واجب ہے اور بعض حالات میں مستحب ہے۔ یعنی اگر نفس کسی گناہ کی طرف بلا رہا ہے، نفس کسی گناہ کی طرف بلا رہا ہے اور اس گناہ کا تقاضا دل میں پیدا کر رہا ہے، تو اس تقاضے کی مخالفت کر کے اس کو کچلنا اور مجاہدہ کرنا یہ واجب ہے۔ مثلا فرض کرے کہ دل میں یہ شدید تقاضا پیدا ہوا
کہ نگاہ کسی نامحرم کو دیکھ کر اس سے لذت حاصل کرے، اس سے مزہ لے۔ اب اس تقاضے اور داعیے کی مخالفت کرنا اور اس تقاضے کو کچلنا واجب ہے، اور اس تقاضے پر عمل کرنا اور اس تقاضے کے آگے ہتھیار ڈال دینا جائز نہیں، گناہ ہے۔ یا مثلا دل میں تقاضا پیدا ہوا کہ میں فلاں کی غیبت کروں، فلاں کی غیبت کروں، مجلس جمی ہوئی ہے، دوسروں کا تذکرہ کرتے ہوئے مزہ آ رہا ہے، گفتگو بات چل رہی ہے، اب دل میں تقاضا پیدا ہو رہا ہے کہ میں فلاں کی غیبت کروں، یہاں اس تقاضے کی مخالفت کرنا واجب ہے۔ لہذا جہاں کہیں انسان کا نفس کسی گناہ پر آمدہ کرے اور اس وقت اس کی مخالفت کرنا اور مجاہدہ کرنا فرض ہے، یہ فرض واجب ہو گیا ہے نا، مخالفت کرنا اور مجاہدہ کرنا فرض ہے۔ تو گویا دوسرے معنوں میں گناہوں سے بچنا فرض ہو گیا۔ تو یہ فرائض میں سے نہیں ہے، جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، گناہ سے بچنا بھی فرض ہے۔ تو آج ہم بعض فرض کو ادا کر رہے ہیں اور بعض فرض چھوڑ رہے ہیں، تو کہاں سے ایمان کامل ہوگا اور کہاں سے ہمارے پر اللہ کی مدد آئے گی؟ تو جو ابھی تک نماز کو فرض سمجھ رہے تھے تو وہ نماز پڑھنے والے بن گئے، کہا کہ ہاں الحمدللہ ہم فرض پر ادا ہو گئے۔ حج کو فرض سمجھ رہے تھے، حج کر لیا۔ روزے کو فرض سمجھ رہے تھے، روزے پر آ گئے۔ زکوٰۃ کو فرض سمجھ رہے تھے، زکوٰۃ دینا شروع کر دی۔ اب ان چاروں کو فرض سمجھتے ہیں اور کہا الحمدللہ ایمان تو پہلے سے موجود تھا، تو بولا اب ہمیں اور کیا چاہیے؟ نہیں، گناہوں سے بچنا، نفس کی مخالفت کرنا، یہ بھی فرض ہے۔ کیا یہ فرض زندہ ہوا؟ جیسے نماز چھوڑنے پر گناہ ہے، ایسے ہی نفس کے مطابق عمل کرنے پر بھی گناہ ہے۔ جو نفس غلط تقاضے کی خواہش کر رہا ہے اس کو پورا کرنا بھی ایسا ہی گناہ ہے جیسے نماز چھوڑنا گناہ۔ مجاہدہ مستحبہ کیا ہے؟ لیکن نفس، اگر نفس کسی ایسی چیز کا پیدا کر رہا ہے، تقاضا پیدا کر رہا ہے جو گناہ اور حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، بلکہ وہ مباح ہے، بلکہ وہ جائز ہے، لیکن وہ مباح ایسا ہے کہ اس کے بارے میں بزرگوں کا تجربہ یہ ہے کہ وہ مباح انسان کو رفتہ رفتہ گناہ کی طرف کھینچ کر لے جاتا ہے۔ تو ایسے تقاضوں کی بھی مخالفت کرنی چاہیے۔ البتہ ایسے موقع پر نفس کی مخالفت کرنا واجب تو نہیں ہے، لیکن مستحب ضرور ہے، محض اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تقاضا آہستہ آہستہ کسی گناہ کے اندر مبتلا کر دے۔ اس ملفوظ میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اللہ جل جلالہ تک پہنچنا، اللہ تک پہنچنا مجاہدہ کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تک پہنچنا مجاہدہ کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ مجاہدہ تو کرنا پڑے گا، اور مجاہدہ سمجھ گئے، مجاہدہ نفس کی مخالفت کرنا ہے جی۔ تو بعض جگہ پر مجاہدہ کرنا فرض ہے اور بعض جگہ پر مجاہدہ کرنا مستحب ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے کی ہدایت کو مجاہدہ پر موقوف رکھا ہے۔ جاہدوا فینا تو لنہدینہم، آئے گی، وہ بھی آئے گی۔ تو فرمایا مجاہدہ، جب مجاہدہ کرو گے تو ہم تمہیں راستے کی ہدایت دیں گے، مجاہدہ کے بغیر وصول نہیں ہو سکتا۔ وصول یعنی اللہ کا تعلق، اس کو کہتے ہیں وصل، اپنے مالک سے مل جانا اس کو وصل کہتے ہیں، محبوب سے مل جانا اس کو وصل کہتے ہیں۔ مجاہدہ کے بغیر وصل نہیں ہو سکتا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے خواب میں اللہ جل شانہ کی زیارت کی، اللہ تعالیٰ کی زیارت کی، بیداری کے عالم میں رہتے ہوئے
اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنا ممکن نہیں، البتہ خواب میں اللہ تعالیٰ زیارت کرا دیتے، کس طرح کراتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہی جانے، ہمیں کیا معلوم۔ بہرحال اس زیارت کے موقع پر حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، کیف السبیل الیک، یا اللہ آپ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ بھائی منزل ہے، اوپر جانا ہے، تو پوچھتے ہیں بھائی اس منزل پر جانے کا راستہ کدھر ہے؟ تو ایسے ہی اللہ تک جانا ہے اور راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، تو فرمایا کیف السبیل، یا اللہ آپ تک پہنچنے کا اور کدھر ہے سیڑھی اور راستہ یا لفٹ؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا اترک نفسک وتعال، اپنے نفس کو چھوڑو اور ہمارے پاس چلے آؤ۔ اترک نفسک، نفس کو چھوڑو ہمارے پاس چلے آؤ، یعنی اپنے نفس کی مخالفت کرو اور اس کے تقاضوں کو دباؤ، جب یہ عمل کرو گے تو ہم تک پہنچ جاؤں گے۔ تو پچھلے جو تکبر کی جو علاج بتایا ہے نا، علاج وہ سارا کا سارا نفس کی مخالفت ہے۔ کہ آپ کو کسی پر غصہ آیا تو ابھی نفس کی مخالفت کیا کرو، آپ سمجھو کہ ہو سکتا ہے وہ میرے سے بہتر ہو، میں اس سے برا ہوں، اس کا 1 گنا میرے سامنے ہے، میرے 10 گنا اس کے سامنے اس سے زیادہ برے ہو۔ تو یہ دیکھو نفس کی مخالفت کے لیے طریقے بتائے، اور کہا کہ جو ایک مکہ مجھے مارے گا اس کو میں 1 اخروٹ دوں گا۔ ابھی کیا نفس چاہتا ہے کہ مجھے 1 مکہ مارے؟ بلکہ نفس تو عزت چاہتا ہے، اور یہاں اس کو ذلیل کر رہے۔ تو یہ نفس کی مخالفت ہی ہوئی پوری کی پوری، جو تکبر میں، غیبت میں، سب جگہ پر جو ابھی تک جتنا درس ہوا سب میں مخالفت نفس ہی بتایا گیا ہے۔ اس سے غیبت چھوٹے گی، اس سے سب کچھ ہوگا۔ ہاں سب دیکھ لو، آپ اس کو 2 بارہ سنو تو آپ دیکھو گے قدم قدم پر مخالفت نفس ہے، مخالفت نفس ہے، یہ مجاہدہ ہے۔ اور ظاہر بات ہے مجاہدہ کیا ہے، اس مجاہدے پر اللہ کا تعلق ملے گا۔ تکبر کیا ہے، یہ نفسانیت ہے، اور اس کا علاج یہ مجاہدہ ہے۔ تو آپ نفسانیت بھی سمجھ گئے، جب یہ عمل کرو گے تو ہم تک پہنچ جاؤں گے۔ اصلی مجاہدہ، حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ، فرمایا کہ اصل مجاہدہ وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے۔ المجاہد، اسی لیے یہ جو دعوت و تبلیغ کا جو کام دیا تھا اس میں یہی مجاہدہ ہے، نفس کے خلاف چلنا۔ جی نفس نہیں چاہ رہا ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، دکان میں بزی ہوں، لیکن اس کی مخالفت کر کے اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا، یہ مجاہدہ ہے اس کے لیے۔ اس لیے اس کو بھی کہتے ہیں والذین جاہدوا، کہ ہمارے راستے کا جو مجاہد، وہ بھی ایک مجاہدہ ہے۔ اور ایک گھر میں بیٹھ کر بھی نفس کا مجاہدہ کرنا، جس میں تکبر کے بارے میں سارا ہے، نفس کا مجاہدہ ہے۔ غیبت کے بارے میں جو سارا ہے وہ نفس کا مجاہدہ ہے۔ حسد کے بارے میں آیا، مجاہدہ ہے۔ تجسس کے بارے میں روکا، وہ مجاہدہ ہے۔ نفس چاہتا ہے تجسس کروں، اور مجاہدہ ہے کہ نہیں، ارے اس کو اس کا کام کرنے دو، تجھے کیا پڑی اس کا کام، تو اپنے تجسس کر، تیرے اندر کیا ہے۔ تو یہ مجاہدہ نہیں ہے۔ جی نیت تو کرنا نہیں، وہ خود نفس کو ماریں گے، وہ خود نیت ہو جائے گی۔ جس کو استحضار ہوگا، یہ وہ نیت، وہ نماز کی طرح نیت اور مراقبے کی طرح اس کی نیت کی ضرورت نہیں ہے۔ نفس کی مخالفت کی یہی خود نیت ہو گئی۔ فرمایا کہ اصل مجاہدہ وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے۔ لڑائی کے میدان میں دشمن سے لڑنا بھی جہاد ہے، دشمن سے لڑنا بھی جہاد ہے، لیکن اصلی مجاہدہ وہ ہے جو اپنے نفس سے اس طرح جہاد کرے کہ نفس کی خواہشات، نفس کی آرزوئے، نفس کے تقاضے ایک طرف بلا رہے ہیں۔ وہ کون سے بلا رہے؟ جو پچھلے سارے اسباق گئے وہ سارے نفس کے کام تھے، کہیں تجسس کی طرف بلا رہا ہے، کہیں غیبت کی طرف بلا رہا ہے، اور کہیں تکبر کی طرف بلا رہا ہے، تو سارے تقاضے ایک طرف بلا رہا ہے، اور بھی دوسرے بہت سارے ہیں۔ اور انسان نفس کے ان تقاضوں اور آرزوں کو پامال کر کے دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے تو اس کا نام مجاہدہ ہے۔ باتیں وہی ہے لیکن عنوان الگ ہے۔ آج
اس کو بتایا مجاہدہ، لیکن ہوا کیا ہے کہ پچھلا بھی جو سارا تھا وہ بھی مجاہدہ تھا، لیکن وہ مجاہدہ تھا وہ آج سمجھیں گے۔ ہاں، وہ بتایا سمجھو تکبر کا ایک علاج ہو رہا ہے، تو علاج کا ایسے ہی ہوگا۔ تو آج مجاہدے کی تفصیل بتائیے، اس لیے اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ آپ کو سمجھنا ہو تو اس میں سب کچھ مل جائے گا۔ تو فرمایا نفس کے ان تقاضوں اور عارضوں کو پامال کر کے دوسرا راستہ اختیار کر لینا، تو اس کا نام مجاہدہ ہے۔ لہذا جو شخص بھی اپنی اصلاح کی طرف قدم بڑھانا چاہے اور اللہ جل شانہ کی طرف قدم بڑھانا چاہے تو اس کو مجاہدہ کرنا ہی پڑتا ہے۔ اب بتاؤ اصلاح بغیر مجاہدے کے ہوگی؟ ہو سکتی ہے؟ بولو، نہیں ہو سکتی، کیونکہ نفس کی مخالفت تو آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نفس کی کچھ مخالفت نہ کریں، ہم اپنے آپ کو ذلیل نہ کریں اور ہماری اصلاح ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ذلت تو اختیار کرنی پڑے گی۔ دانا خاک میں ملتا ہے پھر گلے گلزار بنتا ہے، آج ہمیں اپنے آپ کو مٹانا ہوگا پھر اللہ ہمیں چمکائیں گے۔ تو مجاہدہ کرنا ہوگا پھر راحت ملے گی، مجاہدے کے بعد جو راحت ملے گی وہ راحت حقیقی ہوگی، اور مجاہدے سے پہلے جو راحت ہوگی وہ راحت نقلی ہوگی اور وقتی ہوگی۔ جی، آج ہم اس راحت کو راحت سمجھ لیا جو نقلی ہے، کیونکہ جب اصلی راحت کا ٹیسٹ ملے گا تو نقلی راحت کو بھول جائیں گے، اصلی چکھی نہیں ہے، اصلی دیکھی نہیں ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ مجاہدہ جب اصلی کریں گے تو پھر مجاہدے کے بعد اللہ راحت بھی اصلی دیں گے۔ کیونکہ ہر مصیبت، ہر پریشانی کے بعد اللہ راحت ضرور دیتے، ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد اللہ آسانی لاتے، تو ہر مجاہدے کے بعد راحت ملے گا۔ یعنی اپنے نفس کی مخالفت کرنا اور نفسانی خواہشات کے خلاف زبردستی کر کے، محنت کر کے، کوشش کر کے، کڑوا گھونٹ پی کر عمل کرنا، اور کسی طرح اپنے نفس کی خواہشات کو دبا کر، کچل کر اس کی خلاف ورزی کرنا، اس کا نام مجاہدہ ہے۔ تو مجاہدہ کی حقیقت سمجھ گئے؟ مجاہدہ کی حقیقت کیا ہے؟ نفس جو تقاضے کر رہا ہے، خواہشات کے، گناہ کے، اس کی مخالفت کرنا، یہ مجاہدہ ہے، اور یہ مجاہدہ واجب اور فرض ہے۔ اور ایک نفس جائز کاموں کا تقاضا کر رہا ہے تو جائز کاموں میں زیادہ نہیں، اس کو کم کرنا، یہ مجاہدہ مستحب ہے۔ تو مستحب کے ادا کرنے سے فرض ادا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جی، ہمارا اور آپ کا نفس، یعنی وہ قوت جو انسان کو کسی کام کے کرنے کی طرف ابھارتی ہے، وہ قوت جو انسان کو کسی کام کے کرنے کی طرف ابھارتی ہے، چلاتی ہے، وہ نفس سے دنیاوی لذتوں کا عادی بنا ہوا ہوتا ہے۔ نفس کس کو کہتے ہیں؟ وہ ایک قوت ہے جو انسان کو کسی کام کے کرنے کی طرف چلاتی، وہ نفس ہے، اور یہ نفس دنیاوی لذتوں کا عادی بنا ہوا ہے۔ لہذا جس کام میں اس کو ظاہری لذت اور مزہ آتا ہے اس کی طرف یہ دوڑتا ہے، یہ اس کی جبلت اور خصلت ہے۔ اس کی طبیعت کیا ہے اس نفس کی؟ کہ جہاں اس کو مزہ آتا ہے وہاں بھاگتا ہے۔ جی، غیبت میں مزہ آتا ہے تو غیبت کی طرف چلتا ہے، لوگوں سے زیادہ ملنے میں مزہ آتا ہے تو زیادہ ملتا ہے۔ جی، گناہوں میں مزہ آتا ہے تو گناہ کرتا ہے۔ تو ایسے کاموں کی طرف انسان کو مائل کرے، یہ انسان سے کہتا ہے کہ یہ کام کر لو تو مزہ آ جائے گا، یہ کام کر لو تو لذت حاصل ہو جائے گی۔ لہذا یہ نفس انسان کے دل میں خواہشات کے تقاضے پیدا کرتا رہتا ہے۔ یہ نفس انسان کے دل میں خواہشات کے تقاضے پیدا کرتا رہتا ہے۔ اب اگر انسان اپنے نفس کو بے لگام اور بے مہار چھوڑ دے، یعنی بے لگام چھوڑ دے، اور جو بھی لذت کے حصول کا تقاضا پیدا ہو اس پر عمل کرتا جائے، یعنی کہ انسان
مجاہدہ چھوڑ دے اور نفس جو چاہتا ہے وہ کرتا جائے تو پھر کیا ہوا؟ وہ انسان ہی نہیں رہا، وہ تو جانور بن گیا. کیونکہ جانور کا کیا کام ہے؟ جو جی چاہا وہ کر لیا، جانور کا یہی کام ہے. اب انسان نے بھی جو جی چاہا کر لیا تو پھر وہ کیا ہوا؟ تو مجاہدہ تو وہی ہے کہ جو جی چاہا اس کو چھوڑ دے اور جو اللہ نے چاہا وہ کر لے، تو اس پر عمل کرتا ہے اور نفس کی ہر بات مانتا جائے تو اس کے نتیجے میں پھر وہ انسان نہیں رہتا بلکہ جانور بن جاتا ہے. تو ہم سب کون ہے بھائی؟ ارے انسان ہے یا جانور ہے؟ بولنے میں بھی سب چپ ہو جائیں گے. ابھی تو تکبر کی بات گئی، ارے کہو ہم تو جانور ہے اور جانوروں سے بھی بدتر ہے. پتہ نہیں آپ کہو نہ کہو، میں تو ابھی تک ویسا ہی ہوں. بس اللہ مجھے بنا دے، اور بننے کے لیے میں درس بھی دے رہا ہوں کہ دیتے دیتے شاید انسان بن جاؤ. ہاں، ورنہ تو ابھی تو اس میں سے بہت سارے کہتے ہیں کیسے الفاظ بلواتے ہیں. ہم تو اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنا، پھر ہم کیسے کہیں گے ہم جانور ہیں؟ نہ کہو بھائی، کوئی بات نہیں. ہاں، ابھی لکھا جانور ہے. جی جی، سب لکھو، جتنے سن رہے ہیں نا سب لکھو کہ ہم جانور ہیں. جی چلو آگے. تو اب آگے سنو، نفسانی خواہشات کا اصول یہ ہے، نفسانی خواہشات کا اصول یہ ہے، نفس جو چاہتا ہے نا اس کا اصول کیا ہے کہ اگر ان کی پیروی کرتے جاؤں گے، نفس نے جو چاہا وہ اگر پورا کرتے جاؤں گے. جی، تو جو چاہا وہ ہم اگر پورا کرتے جاؤں گے اور ان کے پیچھے چلتے جاؤں گے اور اس کی باتیں مانتے جاؤں گے یہ نفس کی، تو پھر کسی حد پر جا کر قرار نہیں آئے گا. یاد رکھو، کیونکہ نفس ایسا ہے کہ اگر اس کی بات کو مانتے گئے، خواہشات، کیونکہ خواہشات کا تقاضا نفس کو پیدا ہوتا ہے، تو خواہشات کا کوئی اینڈ نہیں ہے. یاد رکھو، ضرورت کا اینڈ ہے لیکن خواہشات کی انتہا نہیں ہے. اس لیے فرمایا، حضرت کے الفاظ ہے کہ کسی حد پر جا کر قرار نہیں آئے گا اگر اس کی ہر بات کو مانتے گئے، ہر خواہش کو پورا کرتے جائیں گے. کیونکہ ضرورت اللہ نے رکھی ہے اور ضرورت کو پورا کرنے کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے اور ضرورت کے لیے محنت کرنے کا بھی حکم دیا ہے. تو معلوم ہوا ضرورت کا اینڈ ہے لیکن خواہشات کا اینڈ نہیں ہے، اس لیے کہ خواہشات کے پورا کرنے کا ہمیں حکم نہیں دیا ہے. خواہشات کو تو دبانا ہے، ضرورت کو پورا کرنا ہے. اب آپ کہوں گے خواہشات کیا ہے، ضرورت کیا ہے؟ تو پہلے بھی مثال دے چکا ہوں بھائی. بدن کا چھپانا ضرورت ہے، ستر کا چھپانا ضرورت ہے. کیا اب ضرورت 100 شلنگ میٹر والے کپڑے سے بھی پوری ہو سکتی ہے، 500 شلنگ میٹر والے کپڑے سے بھی پوری ہو سکتی ہے، 10,000 شلنگ میٹر والے کپڑے سے بھی پوری ہو سکتی ہے. تو ضرورت ہے تو 100 روپے میں پوری کر لو، اور اللہ نے اگر مال دیا ہے تو 1,000 2,000 والے شلنگ سے میٹر والے کپڑے پوری کر لو. یہ ضرورت ہے. خواہشات کیا ہے کہ او ہو ابھی نیا کپڑا آیا نئے ڈیزائن کا، چلو ابھی سلائے ہوئے 1 مہینہ ہوا تھا، بولے اس کو نکالو ابھی دوسری ڈیزائن کا لاؤ، اس کو نکالو تیسری ڈیزائن کا لاؤ. تو یہ ہر ہفتے میں جوڑا بدلنا، ہر مہینے میں جوڑا بدلنا، یہ خواہشات ہے. اور ضرورت ہے اپنی ضرورت کا اچھا سمجھ کر لیا، 1-2 سال چلانا، یہ ضرورت ہے. تو سمجھے آج ہم خواہشات کی طرف چلے گئے ہر چیز میں. یہ تو کپڑا نہیں، ایسے کھانے میں، مکان کے ڈیکوریشن میں، گاڑی میں، موبائل میں اور جوتوں میں، ہر چیز میں ہم خواہشات پر چلے گئے ہیں، ضرورت سے آگے نکل گئے. تو یہ فرما رہے کہ نفس کی اگر بات کو مانتے جاؤں گے تو پھر اس کو کہیں اینڈ نہیں آئے گا. انسان کا نفس کبھی یہ نہیں کہے گا اب ساری خواہشات پوری ہو گئی، یہ کبھی نہیں کہے. اب مجھے کچھ نہیں چاہیے، یہ کبھی زندگی بھر نہیں ہوگا. کیونکہ ایک چیز کے ساتھ دوسری چیز لگی ہوئی ہوتی، کہا یہ ہو تو یہ بھی ضروری، یہ ہو تو یہ بھی ضروری ہے، تو کبھی نہیں ہوگا. اس لیے کہ کسی انسان کی ساری خواہشات اس زندگی میں پوری نہیں ہو سکتی اور اس کے ذریعے کبھی قرار اور سکون نصیب نہیں ہوگا.
یہ اصول اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں نفس کے ہر تقاضے پر عمل کرتا جاؤں اور ہر خواہش پوری کرتا جاؤں تو کبھی اس شخص کو قرار نہیں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نفس کی خاصیت یہ ہے، اس لیے کہ یہ نفس کی خاصیت یہ ہے کہ ایک لطف اٹھانے کے بعد اور ایک مرتبہ لذت حاصل کر لینے کے بعد یہ فوراً دوسری لذت کی طرف بڑھتا ہے. ہاں، اسی لیے کہتے ہیں نفس کیا ہے؟ نفس نے ایک ڈیزائن ذرا دیکھ لی ہے نا، اب نئی ڈیزائن آئی تو کیا کہے گا نفس؟ ارے بولے ابھی تو یہ ڈیزائن چاہیے. ہاں، اور پھر کیا کہیں گے؟ بولے یہ تو اولڈ ہو گیا. یہ سب یہ جملے کس کے؟ یہ نفس کے جملے ہیں. بھئی شریعت میں تو اولڈ ہے ہی نہیں، شریعت میں تو ضرورت ہے، ضرورت کے جب تک چیز استعمال کرو کرتے جاؤ. تو بولے آج گاڑی، تو ذرا گاڑی کے اے والی ماڈل ہو گئی تو کہتے یہ تو بہت اولڈ ہے، ابھی تو کیسیل آ گیا ہے. ہاں، تو بیچارہ جو کے اے والے لے کے چل رہا ہے تو اس کو لوگ حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. ہاں، تو یہ نفس کیا کہے گا؟ ابھی ضرورت اس سے چل رہی ہے تو چلنے دو. لیکن کہیں گے پھر ہماری عزت، یہ سارا تکبر آتا ہے. تو دیکھو سکون نصیب نہیں ہوگا. یہ اصول اگر کوئی شخص چاہے کہ نفس کے ہر تقاضے پر عمل کرتا جاؤ اور ہر خواہش پوری کرتا جاؤ تو کبھی نہیں ہو سکتا. تو نفس کی خاصیت یہ ہے کہ ایک لطف اٹھانے کے بعد، ایک مرتبہ لذت حاصل کرنے کے بعد فوراً چاہتا ہے کہ دوسرا ٹیسٹ چاہیے، اب وہ نہیں چاہیے. لہذا اگر تم چاہتے ہو کہ نفسانی خواہشات کے پیچھے چل چل کر سکون حاصل کرو تو ساری عمر کبھی سکون نہیں ملے گا. تجربہ کر کے دیکھ لو. اس لیے ساری دنیا پریشان ہے. کیوں؟ کہ نفس ایک لذت لے کر اگتا جاتا ہے. بولے اب نیا ٹیسٹ چاہیے، اس لیے نئی نئی فیشنیں نکل رہی ہے، نئی نئی ڈیزائنیں نکل رہی ہے، کھانے میں نئے نئے ٹیسٹ نکل رہے ہیں. کیوں؟ کہ نفس کی خواہشات ہے کہ بولے ابھی یہ تو ہم نے چکھ لیا ہے، اب یہ نہیں چاہیے، ورنہ وہ دکان نہیں چلے گی. تو انسان ایسا. اور شریعت نے کیا کہا؟ شریعت نے کہا کہ بھائی تمہاری ضرورت ہے پیٹ بھرنا پوری کر لو، ستر چھپانا پوری کر لو، گھر رہنا جو سردی گرمی سے بچائے پورا کر لو. تو آج انسان اپنا سارا مال خواہشات پر لگا رہا ہے، ضرورت نہیں، ضرورت سے زائد لگا رہا ہے. آپ نے ایک بیماری کا نام سنا ہوگا جس کا نام ہے جوع البقر. جوع البقر. اس بیماری کی خاصیت یہ ہے کہ انسان کو بھوک لگتی رہتی ہے، کھانا کھاتا جائے بھوک لگتی رہتی ہے. جو دل چاہے کھا لے، جتنا چاہے کھا لے، مگر بھوک نہیں مٹتی. ایک بیماری ہوتی جو البقر. اسی طرح ایک اور بیماری ہے جس کو استسقاء کہا جاتا ہے. اس بیماری میں انسان کو پیاس لگتی رہتی ہے. بھئی گھڑے کے گھڑے پی جائے، کوئی بھی ختم کر جائے، مگر پیاس نہیں بجھتی. یہی حال انسان کی خواہشات کا ہے. اگر ان کو قابو نہ کیا جائے اور ان پر کنٹرول نہ کیا جائے اور جب تک ان کو شریعت اور اخلاق کے بندھن میں نہ باندھا جائے اس وقت تک اس کو استسقاء کی بیماری کی طرح لطف، لذت کے کسی بھی مرحلے پر جا کر قرار نصیب نہیں ہوتا، کسی جگہ پر جا کر چین نہیں ملتا، بلکہ لذت کی وہ ہوس اور خواہشات بڑھتی ہی چلی جاتی ہے. اس لیے آج ساری دنیا پریشان ہے. اس لیے اگر سکون چاہیے تو واپس بیک ہو جاؤ. ہم ذرا آگے نکل گئے، پیچھے آنا پڑے گا. کون سا پیچھے؟ وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جانا پڑے گا. آج ہم وہاں سے آگے نکل گئے ہیں تو پریشان ہو گئے. واپس اس سیرت پر آؤں گے تو چین اور سکون ملے گا. ہمارے نبی کا طریقہ اور ہمارا دین ہر زمانے میں ماڈرن ہے، اس میں سکون ہے. یہ اولڈ ہے ہی نہیں، یہ اولڈ پروف ہے، یاد رکھنا. یہ ہر وقت نیا ہے. لیکن کس کے لیے؟ جب دل کی اصلاح ہوگی اس کے بعد آپ سمجھو گے کہ او ہو، جس کو ہم سمجھتے تھے یہ اولڈ ہے، ارے اس میں تو اتنا مزہ ہے، اتنا ٹیسٹ ہے، اتنی لذت ہے کہ کیا کہے اس کا.
لیکن کہے کیا کہ آج ہم بیمار ہیں، اس لیے بیماری کی وجہ سے ہمیں کھانے کا لذت اور ٹیسٹ نہیں ملتی ہے، ہماری روحانی کی بیماری کی وجہ سے اسلام پر چلنے کے طریقوں میں لذت اور ٹیسٹ نہیں مل رہی۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانی خواہشات کے پیچھے مت چلو۔ کیا فرمایا؟ انسانی خواہشات کے پیچھے مت چلو، ان کا اتباع مت کرو، اس لیے کہ یہ تمہیں ہلاکت کے گھڑے میں لے جا کر ڈال دے گی، بلکہ ان کو ذرا قابو میں رکھو اور ان کو کنٹرول کر کے شریعت کے معقول حدود کے اندر رکھو۔ اگر تم ان کو قابو میں رکھنا چاہو گے تو شروع میں نفس تمہیں ذرا تنگ کرے گا، تکلیف ہوگی، صدمہ ہوگا، دکھ ہوگا، جیسے پچھلی مرتبہ ہوا جو تکبر کے علاج میں کیا بتایا؟ فرمایا دکھ ہوگا، تکلیف ہوگی، صدمہ ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن نفس کنٹرول ہو جائے گا۔ اب بتاؤ مسجد میں جا کر اعلان کرنا بھائیو میرے اندر تکبر ہے، تو یہ کیا نفس پھر کنٹرول نہیں ہوگا؟ ذرا 2-4 مرتبہ کہہ دو، ارے ایک ہی مرتبہ کل کہا ہوگا، اس میں کتنا کنٹرول ہو گیا ہے۔ تو فرمایا یہ ہے صدمہ ہوگا، دکھ ہوگا، سب ہوگا۔ ایک کام کو دل چاہ رہا ہے مگر اس کو روک کے رہے ہے، دل چاہ رہا ہے کہ ٹی وی دیکھے، اس میں جو خراب فلمیں آ رہی ہے وہ دیکھے، یہ نفس کا تقاضا ہو رہا ہے۔ موبائل ہے اس میں نیٹ پر جائے، یہاں دیکھے وہاں دیکھے، یہ تقاضا ہو رہا ہے۔ اب جو آدمی اس کا عادی ہے اس سے کہو کہ اس کو مت دیکھ اور اس نفسانی تقاضے پر عمل نہ کر، اگر وہ نہیں دیکھے گا اور آنکھ کو اس سے روکے گا تو شروع میں اس کو دقت ہوگی، مشقت ہوگی، برا لگے گا، اس لیے کہ وہ دیکھنے کا عادی ہے، اس کو دیکھے بغیر چین نہیں آتا، لطف نہیں آتا۔ لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے اس نفس کی خاصیت یہ رکھی ہے، نفس کی خاصیت یہ رکھی ہے کہ اگر کوئی شخص اس مشقت اور تکلیف کے باوجود ایک مرتبہ ڈٹ جائے نا، کہ چاہے مشقت ہو یا تکلیف ہو، چاہے دل پر آرا چل جائے، تب بھی یہ کام نہیں کروں گا، جس دن یہ شخص نفس کے سامنے اس طرح ڈٹ گیا، بس اس دن سے یہ نفسانی خواہش خود بخود ڈھیلی پڑنی شروع ہو جائے گی۔ بس ایک مرتبہ قدم اٹھانا پڑے گا، سچ ہے، ایک مرتبہ قدم اٹھا لو، خود بخود ڈھیلی پڑ جائے گی۔ یہ نفس اور شیطان کمزور کے اوپر شیر ہے، نفس اور شیطان کیا جو کمزور بنتا ہے اس پر یہ شیر، اور جو اس کے سامنے بھیگی بلی بنا رہے اور اس کے تقاضوں پر چلتا رہے، اس کے اوپر یہ چھا جاتا ہے اور غالب آ جاتا ہے۔ اور جو شخص ایک مرتبہ پختہ ارادہ کر کے اس کے سامنے ڈٹ گیا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، چاہے کتنا تقاضا ہو، چاہے دل پر آرے چل جائے، پھر یہ نفس ڈھیلا پڑ جاتا ہے، اور اس کام کے نہ کرنے پر پہلے دن جتنی تکلیف ہوئی تھی دوسرے دن اس سے کم ہوگی، تیسرے دن اس سے کم، اور ہوتے ہوتے وہ تکلیف ایک دن بالکل رفع ہو جائے گی اور نفس اس کا عادی بن جائے گا۔ یاد رکھو مراقبے میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو بیٹھنے نہیں دیتا، ایک دن بیٹھے زیادہ تکلیف ہوئی، دوسرے دن اس سے کم، تیسرے دن اس سے کم، مہینہ 2 مہینے کے بعد یہ تکلیفیں بالکل زیرو ہو جائے گی اور بیٹھنے میں پھر مزہ آئے گا۔ تو ایک مرتبہ ڈٹنا پڑے گا، تو دین کو زندہ کرنا ہے۔ یہ تو مجاہدے کی حقیقت بتا رہے، پچھلے جو گیا سب کچھ وہ سارا کا سارا دین تھا، اور وہ مجاہدے کے بغیر آ نہیں سکتا۔ جی جی، یہ نفس جو ہے نا وہ دودھ پیتے بچے کی طرح ہے۔ علامہ بوسیری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جن کا قصیدہ بردہ بہت مشہور ہے، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک نعتیہ قصیدہ ہے۔ اس میں انہوں نے ایک عجیب و غریب حکیمانہ شعر کہا ہے، النفس کالطفل ان تحملہ شب علی حب الرضاء وان تفتمہ ینفطم۔ یہ انسان کا نفس ایک چھوٹے بچے کی طرح ہے، کالطفل، جو ماں کا دودھ پیتا ہے اور وہ بچہ دودھ پینے کا عادی بن گیا ہے۔ اب اگر اس سے دودھ چھڑانے کی کوشش کرو تو بچہ کیا کرے گا؟ روئے گا،
چلائے گا، شب علیہ، روئے گا، چلائے گا، شور کرے گا۔ اب اگر ماں باپ یہ سوچے کہ دودھ چھڑانے سے بچے کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، چلو چھوڑو، اسے دودھ پینے دو اور وہ دودھ پیتا رہے، تو علامہ بوسری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر بچے کو اس طرح دودھ پینے کی حالت میں چھوڑ دیا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ جوان ہو جائے گا، اس سے دودھ نہیں چھوٹ پائے گا، اس لیے کہ تم اس کی تکلیف، اس کی فریاد، اس کی چیخو پکار سے ڈر گئے، جس کا نتیجہ ہی نکلا کہ اسے دودھ نہیں چھڑا سکے۔ اب اگر اس کے سامنے روٹی لاتے ہیں تو کہتا ہے کہ میں تو نہیں کھاؤں گا، میں تو دودھ ہی پیوں گا۔ لیکن دنیا میں کوئی ماں باپ ایسے نہیں ہوں گے جو یہ کہیں کہ چونکہ بچے کو دودھ چھڑانے سے تکلیف ہو رہی ہے اس لیے دودھ نہیں چھڑاتے۔ ماں باپ جانتے ہیں کہ دودھ چھڑانے سے روئے گا، چلائے گا، رات کو نیند نہیں آئے گی، خود بھی جاگے گا، ہمیں بھی جگائے گا، لیکن پھر بھی دودھ چھڑاتے ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ بچے کی بھلائی اسی میں ہے۔ اگر آج اس کو دودھ نہ چھڑایا گیا تو ساری عمر یہ کبھی روٹی کھانے کے لائق نہیں ہوگا۔ علامہ بوسری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ انسان کا نفس بھی بچے کے مانند ہے، اس کے منہ کو گناہ لگے ہوئے ہے، گناہ کا ٹیسٹ، گناہ کا لذت، گناہ کا ذائقہ، اس کی چاٹ لگی ہوئی ہے۔ اگر تم نے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا کہ چلو کرنے دو، گناہ چھڑانے سے تکلیف ہوگی، نظر غلط جگہ پر پڑتی ہے، اس کو ہٹانے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، زبان کو جھوٹ بولنے کی عادت پڑ گئی ہے، جھوٹ بولنا چھوڑیں گے تو بڑی تکلیف ہوگی، اس زبان کو مجلس کے اندر بیٹھ کر غیبت کرنے کی عادت پڑ گئی ہے، اگر اس کو روکیں گے تو بڑی دقت ہوگی، نفس ان باتوں کا عادی بن گیا، رشوت لینے کی عادت پڑ گئی، اللہ بچائے، سود کھانے کی عادت پڑ گئی، اور بہت سے گناہوں کی عادت پڑ گئی ہے، اور اب ان عادتوں کو چھڑانے سے نفس کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اگر نفس کی اس تکلیف سے گھبرا کر اور ڈر کر بیٹھ گئے تو اس کا نتیجہ ہوگا کہ ساری عمر نہ کبھی گناہ چھوٹیں گے نہ قرار ملے گا، گناہ نہیں چھوٹ سکتے، چین نہیں مل سکتا۔ انشاءاللہ دوسرا کل کریں گے۔ تو اس لیے آج کی بات کا خلاصہ کیا ہے؟ نفس کی حقیقت، مجاہدہ کی حقیقت کیا ہے؟ مجاہدہ کی حقیقت کہ نفس جن گناہ کی خواہشات کر رہا ہے اس کی مخالفت کرنا واجب، فرض، اور جو جائز کاموں کی خواہش کر رہا ہے اس میں کمی کرنا مستحب ہے۔ یہ تھا ساری باتوں کا خلاصہ، اسی کو سمجھا رہے تھے، مراقبہ کر لینا۔